الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور میرے ہم مکتب اور ہم عصر متلاشیان علوم نبوت طلبہ ساتھیوں اور قرب و جوار سے بڑی ہی محبت اور عقیدت ایمانی جوش و جذبہ سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، آج کی اس پروقار روح پرور تقریب میں جس مقدس و مطہر معطر و معمبر عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علماء دیوبند۔ ذی وقار سامعین، قرآنی وعدہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کو حیات عطا کی گئی۔ اب آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں بتعلق روح زندہ ہے۔ روزہ اطہر پر پڑھا جانے والا درود خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور دور سے پڑھا جانے والا صلاۃ والسلام آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بذریعہ ملائکہ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ عقیدہ نصوص قرآنیہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے، اور آثار صحابہ اقوال اسلف صالحین بھی اس پر شاہد ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں شہداء کے متعلق فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ سے شہداء کی شہادت بھی عبارت نصبت ہے اور انبیاء کرام کی حیات بھی دلالت نصبت ہے۔ اس لیے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا حق بات یہی ہے کہ انبیاء کرام کی حیات شہداء کرام کی حیات سے زیادہ قوی ہے۔ اس توجہ رکھیے، اس عقیدہ حیات النبی کو میرے نبی نے اپنے دور میں کبھی یوں بیان کیا، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ کبھی فرمایا من صلی علیہ انت قبری فسمعتہ، جو شخص میرے روزہ اطہر پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کبھی فرمایا اللہ رب العزت نے ملائکہ کی زمین پہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تاکہ وہ میری امت کا درود و سلام مجھ تک پہنچا سکے۔ ذی وقار سامعین توجہ رکھیے، بانی دار العلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا سے عقیدہ حیات النبی کا استدلال کرتے ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا بھی عقیدہ حیات النبی ہے، اور حضرت مولانا مجدد دین و ملت حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی عقیدہ حیات النبی ہے۔ حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ حیات النبی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اٹھائیے بیان القرآن کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہداء کی حیات سے انبیاء کرام کی حیات زیادہ طاقت اور قوی ہے۔ سامعین ذی وقار توجہ رکھیے، حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے گوشت کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبر میں اپنے روزہ اطہر میں زندہ ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے تو شک کرنا نہ کبھی، جنت میں مردے ہوتے نہیں دوستو، وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔